لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ جنگ احد کے بعد بیٹھی ہیں، شکست ہو گئی ہے، سرکار دو عالم زخمی ہو گئے ہیں، اور ابو سفیان زور زور سے پکار رہا ہے، حل فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی آپ لوگوں میں حضور محمد مصطفیٰ ہیں؟ صحابہ خاموش ہیں۔ اس نے پوچھا حل فیکم ابو بکر، ابو بکر زندہ ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ اور نے پوچھا حل فیکم عمر، عمر زندہ ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں تڑپ رہا ہوں کہ میں اس بدبخت کو کیسے جواب دوں، چونکہ اس وقت تو کافر تھا نا ابو سفیان۔ کہتے ہیں اسی اثناء میں ابو سفیان نے نعرہ لگایا، اعلو حبل، آج ہمارا خدا حبل جو ہے وہ بلند ہو گیا، اس کی وجہ سے ہم ماننے والوں کو فتح ملی اور مسلمان شکست کھا گئے۔ حضرت عمر نے کہا حضور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے اجازت دے میں جواب دوں۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے، تمہارے کھڑے ہوئے اور نے کہا اعلو حبل۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ اعز واجل۔ اب ابو سفیان نے دوسرا نعرہ بلند کیا کہ لنا العزا ولا عزا لکم، عزا خدا بھی آج ہمارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بدبخت اللہ مولانا ولا مولا لکم، اما اللہ ہمارا ولی ہے، تمہارا نہیں ہے۔ اس نے اس کے بعد کہنے لگا کہ قتلانا بقتلا بدر سوا، کہ تم نے ہمارا 70 بدر میں مارا تھا، ہم نے 70 احد میں مار دیا، برابر ہو گئے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے فرمایا کیسے برابر ہو گئے؟ قتلاکم فی النار وقتلانا فی الجنہ۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو، کیسے برابر ہو گئے؟ تمہارے جو مارے گئے وہ جہنم کے ایندھن بن گئے، ہمارے جو شہید ہوئے وہ جنت کے مالک بن گئے۔ اب جناب ابو سفیان کہنے لگا کہ اچھا یومن بیوم، دن کے بدلے میں دن کا مقابلہ ہو گیا۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے فرمانے لگے کہ موعدکم یوم بدر، اچھا ایسا کرو کہ اگلے سال پھر ہم بدر میں ٹکرائیں گے۔ تو سیدنا عمر محدث بھی تھے، بلکہ اتنی بڑی بات ہے، یاد رکھیں علماء جانتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور یہ آیت پڑھ رہے تھے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ نَشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔ تو فوراً عمر بول پڑے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ حضرت عمر کا کلام ہے۔ اللہ نے حکم دیا جبریل میرے نبی کو کہہ دو کہ مجھے عمر کا کلام اتنا پسند ہے، اس کو قرآن میں شامل کر لو، میں اس کو قرآن کا مقام دیتا ہوں۔ یہ یعنی شان بھی حضرت عمر کو ملی ہے کہ ان کی اس بات کو قرآن کا حصہ بنا دیا گیا کہ قیامت تک پڑھا جائے گا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ سیدنا عمر کہہ دو رضی اللہ، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ حضور گھر میں تھے، آپ سفر سے واپس آئے تھے، تو ایک کالے رنگ کی باندی تھی، یعنی بیچاری سیاہ رنگ کی، تو وہ دف لے کے خوشی میں حضور کے سامنے بیٹھی ہوئی دف بھی بجا رہی تھی اور حضور کی شان میں کوئی شعر بھی پڑھ رہی تھی۔ حضور پاک خاموش رہے، حضرت ابو بکر آئے وہ بھی خاموش رہے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان آئے وہ بھی خاموش رہے، تھوڑی دیر گزری دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون ہے، انہوں نے کہا عمر ہے۔ وہ جلدی سے اس نے دف نیچے رکھ لی، دف کے اوپر بیٹھ گئی ڈر کے مارے۔ حضور پاک بڑے مسکرائے، آپ نے فرمایا عمر جہاں سے تم آتے ہو نا شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، تم سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے، تم جس راستے سے آ رہے ہوتے ہو نا شیطان وہ گلی چھوڑ کے دوسری گلی میں چلا جاتا ہے۔
اور یہ بھی حضور نے فرمایا تھا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر، اللہ پاک نے حق حضرت عمر کی زبان پہ رکھا ہے، جب بھی بات کہتا ہے تو حق بات کہتا ہے۔